بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے دل ادب سے جھک جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ حضرت سکینہ، حضرت زینب اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے تو ہیں، لیکن ان کے آپسی رشتے، ان کی زندگی اور ان کی قربانیوں کی مکمل حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ آخر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی، اور کربلا میں ان تینوں مبارک ہستیوں نے ایک دوسرے کے لیے کیسی عظیم قربانیاں پیش کی؟ آج کی اس تفصیلی داستان میں ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ یہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں، بلکہ صبر، وفا، ایمان، محبت اور قربانی کا ایسا سفر ہے جو ہر دور کے انسانوں کو راہ دکھاتا ہے۔ لیکن اس سفر کی شروعات ہمیں کربلا سے نہیں، بلکہ اس مبارک گھرانے سے کرنی ہوگی جہاں سے نور، علم اور تقوی پوری دنیا میں پھیلا۔ وہی گھرانہ جسے لوگ اہل بیت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ مقدس خاندان تھا جس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہزادی حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ پر قائم تھی۔ اسی گھر میں دو ایسے پھول کھلے جن کے نام تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی گھر میں ایک چھوٹی بچی بھی پیدا ہوئی جس کا نام تھا حضرت زینب۔ حضرت زینب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔ دونوں نے ایک ہی گھر میں پرورش پائی، ایک ہی ماں کی گود میں پل کر بڑے ہوئے اور ایک ہی باپ کی نگرانی میں علم، ادب اور دین سیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی دونوں بھائی بہن کے بیچ محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جاتے تو زینب ان کی فکر کرتی، اور جب زینب کسی بھی پریشانی میں ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ صرف خون کا رشتہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور بھروسے کا بھی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بڑے ہوئے، انہوں نے اپنے والدین سے علم، صبر، انصاف اور رحمت کا درس سیکھا۔ اسی تربیت نے انہیں وہ عظیم مقام دیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بچی کا نام حضرت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سکینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی تھی، اور چونکہ حضرت زینب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی، اس لیے حضرت سکینہ کے لیے وہ ان کی پھوپھی تھی۔ لیکن یہ رشتہ صرف پھوپھی اور بھتیجی کا نہیں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکینہ سے بے حد محبت کیا کرتی تھی، انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتی، ان کی تعلیم، ادب اور دین کی تربیت کا خاص خیال رکھتی۔ دوسری طرف حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی پھوپھی سے بے پناہ الفت رکھتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتی، ان سے باتیں کرتی اور ان سے دین و اخلاق کی باتیں سیکھتی۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی تین مقدس ہستیاں ایک دن کربلا کے ریگستان میں ایسی آزمائش سے گزریں گی جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ لیکن تقدیر اپنا سفر شروع کر چکی تھی، اور آنے والا وقت اہل بیت کے لیے سب سے بڑا امتحان لے کر آنے والا تھا۔ اہل بیت کا گھرانہ صرف نسب کی وجہ سے عظیم نہیں تھا، بلکہ ان کی تعلیم، اخلاق، صبر اور تقوی نے انہیں دنیا کے لیے مثال بنا دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت سکینہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی انہیں فرصت ملتی وہ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارتے، انہیں دین کی باتیں سکھاتے اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح علم اور حکمت کا خزانہ تھی۔ لوگ ان سے مسائل پوچھتے اور وہ بڑے سلیقے سے جواب دیتی۔ گھر کا ماحول عبادت، علم اور اخلاق سے بھرا ہوا تھا۔ چھوٹی سکینہ بھی اسی پاکیزہ ماحول میں پرورش پا رہی تھی۔ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر اور دل میں اپنے والد سے بے پناہ محبت تھی۔
मगर दुनिया का निजाम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ सालों बाद इस्लामी दुनिया में सियासी हालात बदलने लगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने ऐसे हालात पैदा हुए जिनमें उन्हें बहुत बड़े फैसले लेने पड़े। उन्होंने अपने दीन और उसूलों पर समझौता करने के बजाय हक का रास्ता चुना, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। जब मदीना से सफर का वक्त आया तो यह सिर्फ एक मुसाफिरी नहीं थी, यह एक ऐसा सफर था जो आगे चलकर तारीख का सबसे दर्दनाक और सबसे यादगार सफर बन गया। इस सफर में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका घराना भी था। उनकी बहन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, उनकी बेटियां थी, उनके भतीजे थे और उनकी प्यारी बेटी हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। कई लोगों ने मशविरा दिया कि औरतों और बच्चों के साथ ना ले जाया जाए, लेकिन अहले बैत का यह काफिला सिर्फ एक सफर नहीं कर रहा था, अल्लाह की मसीहत के तहत उन्हें एक ऐसा पैगाम दुनिया तक पहुंचाना था जो कयामत तक जिंदा रहने वाला था। रास्ते भर छोटी सकीना अपने वालिद के करीब रहती। जब भी सफर में थक जाती, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें तसल्ली देते और हौसला बढ़ाते। दूसरी तरफ हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरे काफिले का ख्याल रखती, बच्चों की देखभाल, औरतों की हिम्मत अफजाई और हर मुश्किल में सब्र की तालीम। यह सब उनकी जिम्मेदारी बन चुका था। उन्हें शायद अंदाजा था कि आगे का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन किसी ने भी हक का रास्ता छोड़ने का इरादा नहीं किया। धीरे धीरे यह काफिला उस सरजमीन की तरफ बढ़ रहा था जिसका नाम था करबला। यहीं से शुरू होने वाला था वह इम्तिहान जिसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तों को पूरी इंसानियत के लिए सब्र, वफा और ईमान की मिसाल बना दिया। हजरत मोहतरम, इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम करबला पहुंचने, वहां के हालात और मुहर्रम के शुरुआती दिनों का तफसीली जिक्र करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।